السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں صارم اشرف این ایس سٹیٹ کلاسز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں آن لائن امتحان کے تمام سوالات کو کراؤں گا۔ اسی کی آج دوسری سیریز لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پہلا سیریز پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو تاخیر کیے بغیر جائیے، اس کو دیکھیے اور اپنی رائے دیجیے، اور اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو اسی طرح اس کو بھی دیکھیے اور سمجھیے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور ہم نے اپنے یوٹیوب کے تھمبنیل میں بھی استعمال کیا ہے، کہ میں آپ کو جو بھی آنسر بتاؤں گا وہ سی ٹیٹ کا آفیشیل آنسر کی ہوگا۔ ایک دو کوشچن میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سی ٹیٹ خود فرق کر رہا ہے، میں نے اس کی بھی وضاحت کر دی تھی۔ تو اس لیے آپ مطمئن ہو کر دیکھیے، چونکہ یہ سی ٹیٹ امتحان لے رہا ہے اور اس کے آفیشیل آنسر کی کے انوسار اگر آپ کو بتایا جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے اور بھی محنت کو تیز کرنا چاہیے۔ ٹائم کم ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ کانسیپٹ کو کلیئر کر لیجئے، اور کوشش کیجئے کہ آپ کا سی ٹیٹ اس مرتبہ ہو جائے تو بہت بیٹر ہوگا۔ 7ویں چرن میں آپ کو موقع مل جائے گا۔ اچھی بات ہے، محنت کیجئے اور دعا دونوں کرتے رہیے، اور کسی چیز کو سیریس میں لے لیجئے، انشاءاللہ بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ اور کھیلتے دھوپتے ہنستے کھیلتے ایسے کرنے سے ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سیریس ہو جائیے۔ کیا دقت ہے کہ بھائی ہم کو تیار ہو جائیے اپنے آپ میں، جو ہے کہ بھائی ہم کو اس مرتبہ نکال لینا ہے نا۔ انشاءاللہ ہو جائے گا، بہت مشکل نہیں رہتا ہے سی ٹیٹ، ہم لوگوں نے بھی دیا ہے، اور آپ لوگوں کی کتنے زیادہ تیاری ہم لوگوں نے کیا بھی نہیں تھا، بہت آسانی سے کوئی بغیر کسی تیاری کے ہم لوگوں نے دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہتر تھا، اور امید ہے آپ لوگوں کا بھی ہو جائے گا۔ یقین کیجئے سامنے والے پہ، ہے نا۔ ہم لوگ بچوں کی بھاوناؤں کو سمجھتے ہیں، اسی دور سے گزرے ہیں، ہے نا۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے نا، کون کسی انداز میں بتا رہا ہے۔ یقین کیجئے، یقین ضروری چیز ہے نا۔ کوئی آپ کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا ہے۔ چلیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ سیاق میں قواعد پر زور ہے، خالی جگہ۔ سیاق کہتے ہیں سندربھ کو، قواعد ویاکرن۔ تو سندربھ میں ویاکرن سکھانے پر زور دیا جاتا ہے کہ جب آپ بچوں کو ویاکرن سکھائیں تو سندربھ کے انوسار سکھائیں۔ اس کو کیا ہے؟ زبان کے اصول کو اندرون کا حصہ بنانا، یعنی زبان کی جو ویاکرن ہے، بھاشا کے ویاکرن ہے یا نیم ہے، اس کو آنترک حصہ بنانا، زبان کے اصول کو یاد کرنا۔ 3 ہے مواد کا ترجمہ کرنا، یعنی وشے وستو کا انواد کرنا۔ 4 ہے اصولوں کو بہت زیادہ عمومی بنانا، یعنی سامانیہ بنانا۔ تو سیاق میں قواعد پر زور زبان کے اصول کو اندرون کا حصہ بنانا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ 2 نمبر کوشچن ہے کہ مثال سے عمومیت کا سفر، ہے نا، کہ پہلے ہم مثال لیتے ہیں پھر عمومیت کی طرف جاتے ہیں، یعنی اصول کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں عمومیت سے مراد اصول ہے، تو مثال سے عمومیت کا سفر کہلاتا ہے استقرائی طریقہ، یعنی انڈکٹیو میتھڈ جس کو آگمن ودھی کہتے ہیں، استخراجی طریقہ نگمن ودھی جس کو آپ ڈیڈکٹیو میتھڈ کہتے ہیں، ناصحانہ طریقہ، راست طریقہ، ڈائریکٹ طریقہ۔ تو مثال سے عمومیت جو ہوتا ہے وہ استقرائی طریقہ ہوتا ہے، جس کو آپ انڈکٹیو میتھڈ کہتے ہیں۔ میں سمجھا چکا ہوں اس کو، چونکہ میں آپ کو میراتھن کرا رہا ہوں، تھوڑا جلدی کروا دیتا ہوں، آپ کو کم ٹائم میں آپ کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ 3 نمبر کوشچن ہے کہ زبان کی آموزش کے لیے، یعنی ادھیگم کے لیے مواد کی تیاری، مواد کہتے ہیں وشے وستو،
تو زبان کی آموزش کے لیے مواد کی تیاری کے اصولوں میں سے ایک کون سا ہے؟ عمر کے ہر زمرے یعنی عمر کے ہر استر لیول، عمر کے ہر استر کے لیے پیچیدہ مواد کا انتخاب کرنا، یعنی پیچیدہ یعنی مشکل مواد کا انتخاب کرنا چاہیے۔ دو ہے مواد کی درست درجہ بندی ہونی چاہیے، ہے نا، کہ مواد کو تیار کرنے میں کون سے کوگنیٹیو، افیکٹو، سائیکوموٹر تمام طرح کی ایکٹیویٹی کو شامل کرنا چاہیے۔ تین ہے کسی بھی طرح کے مواد کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا ہے مواد کو مختصر یعنی شارٹ اور محدود ہونا چاہیے، یعنی لمٹ ہونا چاہیے۔ تو تین کا جو ہے دوستو دو صحیح ہو جائے گا کہ مواد کی درست درجہ بندی ہونی چاہیے، ہے نا، صحیح درجہ بندی ہونی چاہیے۔ 4 نمبر کوشچن ہے کہ زبان کا اکتساب ہوتا ہے، اکتساب کہتے ہیں ارجن کو، ہے نا۔ بھاشا ارجن کب ہوتا ہے؟ جب بچے کو قواعد کے اصول پڑھائے جائیں، بچے کو جزا یا سزا دی جائے، بچے کو زبان سے روبرو ہونے کا موقع ملے۔ چوتھا ہے بچہ بغیر شعوری توجہ کے یعنی بغیر کنسس ہوئے زبان کو سیکھتا ہے۔ تو یہ کوشچن ریپیٹ ہوا ہے، آن لائن میں یہی فائدہ ہے کہ کوشچن ریپیٹ ہو رہے ہیں، کل بھی یہ کوشچن آیا تھا۔ تو اس کا ہو جائے گا کہ 4 نمبر، جی 4 کا 3 نمبر جو ہے صحیح ہو جائے گا۔ حالانکہ کل جو سیٹیٹ نے اس کا 4 نمبر مانا تھا، لیکن یہاں پہ بہترین یہی آپشن ہوگا کہ بچے کو زبان سے روبرو ہونے کا موقع ملے، بچوں کو زبان سے روبرو ہونے کا موقع ملے گا تو زبان کا اکتساب آسانی سے ہو جائے گا۔ جی 5 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے، جی 5 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ بچے کو جب گھبرانا نہیں ہے، بہت آسان کوشچن ہے، اس طرح کے آپشن سے میں جو ہے آپ کو گھبرانا نہیں ہے، ایسے سیٹیٹ کرتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ بچے کو جب نظم کی قرأت کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ استاد کی بچے کی خالی جگہ انداز قدر میں مدد کرتا ہے، ادب کی معلومات کے، بولنے کی مہارت کے، اداکاری کی صلاحیت کی، ادراک کی۔ تو جب بچے کو نظم کی قرأت یعنی نظم پڑھنے کے لیے کہا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ بولنے کی مہارت کیا ہوگی؟ کا انداز قدر ہوگا، بولنے کی مہارت کا انداز قدر ہوگا۔ 6 نمبر کوشچن ہے کہ متفقہ غور و خوض، جس کو برین اسٹورمنگ کہتے ہیں، متفقہ غور و خوض کا مطلب ہے، یعنی اس کا ابھی پرائے کیا ہے؟ متفقہ غور و خوض کا مطلب کیا ہے؟ موضوع پر نظریات سے آگاہی، کچھ ذہنی کثرت، کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش، ذہن کو کسی قسم کا مہیج فراہم کرنا۔ تو 6 نمبر جو کوشچن ہے اس کا ایک صحیح ہو جائے گا کہ موضوع پر نظریات سے آگاہی، کہ کسی بھی موضوع پہ الگ الگ آپ نظریات کو جاننا چاہ رہے ہیں، اسی کے لیے آپ برین اسٹورمنگ کرتے ہیں یا متفقہ غور و خوض کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 7 نمبر کوشچن ہے کہ زبان کی تدریس کے حوالے سے درج ذیل میں سے کون مفروضہ غلط ہے؟ مفروضہ کہتے ہیں ہائپوتھیسس کو، پریکلپنا کو۔ تو کون سی پریکلپنا غلط ہے؟ آموزگار اصل حالات میں استعمال کی کوشش سے زبان سیکھتے ہیں، یہ بات تو صحیح لگ رہی ہے۔ آموزگار کی پہلی زبان آموزش میں اہم رول ادا کرتی ہے، یہ بات بھی تو صحیح لگ رہی ہے۔ 3 ہے زبان کی تدریس کی توجہ ترسیلی سرگرمیوں پر ہونی چاہیے، یعنی سنچار کی گتیویدھی پہ ہونی چاہیے، یہ بھی صحیح ہے۔ چوتھا ہے کہ زبان کی تدریس میں بولنے سے زیادہ لکھنے کو اہم سمجھنا چاہیے، یہ غلط ہے اور یہی آپ کا آنسر ہے، چونکہ غلط پوچھ رہا ہے نا تو یہ آنسر آپ کا ہو جائے گا۔ 8 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ کسی تصور یا اصول کے اختتام پر لیا جانے والا ٹیسٹ کہلاتا ہے، یعنی کسی اصول کو پڑھانے کے بعد، کسی کانسیپٹ کو پڑھانے کے بعد جو ٹیسٹ لیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشخیصی جانچ کہتے ہیں، یعنی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کہتے ہیں، پلیسمنٹ جانچ کہتے ہیں، یعنی اس کو نوکری وغیرہ دیتے ہیں، حصولیابی جانچ کہتے ہیں کہ اس کی حصولیابی کو جانچنا چاہتے ہیں، اچیومنٹ ٹیسٹ، یادداشت کی جانچ، میمورائزیشن ٹیسٹ۔ تو
تو دوستو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کہتے ہیں، تشخیصی جانچ کہتے ہیں، کہ کسی تصور یا اصول کے اختتام پہ، ختم ہونے پہ ہم یہ بچوں کے اندر جاننا چاہتے ہیں کہ بچوں نے اس کانسیپٹ کو سمجھا یا نہیں سمجھا۔ 9 نمبر کوشچن ہے کہ زبان کی پیداواری مہارتیں ہیں۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ 2 مہارتیں ہوتی ہیں، پیداواری یا تخلیقی مہارت اور وصولی مہارت۔ تو پیداواری مہارت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے وچار کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ وصولی مہارت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دوسروں کے وچار کو آپ گرہن کرتے ہیں۔ تو پڑھنا اور لکھنا، 2 ہے پڑھنا اور سننا، 3 ہے بولنا اور لکھنا، 4 ہے بولنا اور سننا۔ آسان ہے دوستو کہ بولنا اور لکھنا یہ کیا ہے؟ پیداواری مہارتیں ہیں، کیونکہ بول کر اور لکھ کر آپ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ 10 نمبر کوشچن ہے کہ پرائمری سطح پر درسی کتاب کہتے ہیں پاٹھ پستک کو، پرائمری سطح یعنی پرارمبک لیول استر ہے نا، پرائمری لیول، پرائمری سطح پر درسی کتاب میں تصویری وضاحت یعنی پکچر کا ویاخیا کرنا، چتر کا ویاخیا کرنے کا مطلب ہے۔ پرائمری سطح پر درسی کتاب میں تصویری وضاحت کا مطلب ہے درسی کتاب کو جاذب بنانا یعنی پرکشش بنانا، درسی کتاب کو رنگین بنانا، تصورات اور نظریات کو سمجھنا کہ جو کانسیپٹ ہیں، درشٹی کون ہے، اس کو سمجھنا، کہانی کو سمجھنا۔ تو دوستو تصورات اور نظریات کو سمجھنا یہی تصویری وضاحت کا ادیشیہ ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے۔ 11 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ زبان کی مہارت کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے، یعنی زبان کی مہارت کے بارے میں کون سا بیان درست ہے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ پہلا بیان ہے کہ اسکول کو صرف پڑھنے اور لکھنے کی مہارتوں پر زور دینا چاہیے، کیونکہ سننا اور بولنا از خود آ جاتا ہے، یہ تو غلط ہے۔ دوسرا ہے کہ زبان کی مہارتوں کو سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی درست ترتیب سے پڑھایا جانا چاہیے، یہ تو کچھ حد تک صحیح لگ رہا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ 3 نمبر آپشن ہے کہ زبان کی تمام مہارتیں باہم منسلک ہیں یعنی آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور تدریسی آموزشی عمل یعنی شکشن ادھیگم پرکریا میں ان کا انضمام یعنی ان کا ایکیکرن، ان کا سماویش ہونا چاہیے، یہ تو اور بھی زیادہ صحیح لگ رہا ہے۔ چوتھا ہے ہدف زبان یعنی لکچ بھاشا سے روبرو ہونے سے زیادہ اس کے اصول اہم ہیں، یہ تو غلط ہے۔ تو 3 نمبر آپشن جو زیادہ صحیح لگ رہا ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 12 نمبر کوشچن ہے آپ کے سامنے کہ ہوم ورک کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے، یعنی آپ جو بچوں کو ہوم ورک دیتے ہیں اس کے بارے میں کون سا بیان صحیح ہے۔ ہوم ورک والدین یعنی ماتا پتا کو شامل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ 2 ہے کہ ہوم ورک پڑھائے گئے تصورات کی توسیع یعنی ویاخیا اور مشق یعنی ابیاس ہونا چاہیے۔ 3 ہے ہر استاد کو چاہیے کہ بچوں کو روز کچھ ہوم ورک دیں، اور 4 ہے ہوم ورک گھر پر بچوں کو مشغول رکھنے کا واحد ذریعہ ہے، مادھیم ہے۔ تو ہوم ورک کا کیا ادیشیہ ہوتا ہے؟ تو ہوم ورک ہوتا ہے ہوم ورک کو پڑھائے گئے تصورات کی توسیع اور مشق ہونا چاہیے کہ جن تصورات کو، جن کانسیپٹ کو بچوں نے سیکھا ہے، اگر اس میں کسی طرح کی کوئی کٹھنائی ہے تو بچوں کو ہوم ورک کے ذریعے سے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ 13 نمبر کوشچن ہے کہ زبان کی تدریس میں نصابی کتاب خالی جگہ ہے، صرف ایک ذریعہ ہے یعنی مادھیم ہے، ایک اہم ماخذ ہے یعنی ایک کیا ہے؟ اتپتی ہے، کچھ اہم نہیں ہے، یا چوتھا ماخذ کا خاتمہ ہے، ماخذ کا خاتمہ ہے۔ تو زبان کی تدریس میں نصابی کتاب جو ہے وہ ایک اہم ماخذ ہے یعنی ایک مادھیم ہے، کیا ہے؟ ایک مادھیم ہے۔ 14 نمبر کوشچن ہے کہ بولنے کی مہارت کو فروغ دینے کے لیے، وکست کرنے کے لیے دینے کا ایک سب سے اہم پہلو ہے صاف اور درست تلفظ کا استعمال کرنا، شیریں اور مترنم آواز کی تخلیق یعنی سرجن کرنا۔ 3 ہے سیاق اور حالات کو ذہن میں رکھ کر بولنا یعنی سندربھ اور پرستھتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بولنا۔ چوتھا ہے آواز کے زیر و بم یعنی اتار چڑھاؤ کو بروئے کار لانا یعنی عمل میں لانا۔ تو 14 کا جو ہے 3 آپشن کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 15 نمبر کوشچن ہے
کہ جرنل کے لیے لکھنا طلباء کے لیے مفید ہوتا ہے۔ جب آپ جرنل میں لکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مفید ہوتا ہے کس چیز میں؟ اپنی آموزش پر غور کرنے میں، اپنے ہم جولیوں یعنی سنگ ساتھی کی آموزش پر غور کرنے میں، اپنے تلفظ کے انداز قدر میں یعنی اپنے تلفظ اچارن کے ملیانکن میں، چوتھا ہے اپنے سننے اور بولنے کی مہارتوں کے انداز قدر میں ملیانکن میں۔ تو جرنل کے لیے لکھنا یہ اپنی آموزش پر غور کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ معاون ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے، سہایک ہوتا ہے۔ جی 16 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ زبان ہے، زبان تو خالی جگہ ہے، کلیوں کا نظام، ترسیلی نظام، اصولوں سے چلنے والا نظام، سائنسی نظام، سائنسی نظام۔ تو زبان جو ہے دوستو وہ اصولوں سے چلنے والا نظام ہے۔ زبان کیا ہے؟ اصولوں سے چلنے والا کیا ہے؟ نظام ہے۔ 3 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 17 نمبر کوشچن ہمارے سامنے، استاد کچھ کرتا ہے اور ہدایت کے مطابق یعنی ڈائریکشن کے مطابق لڑکے اسی عمل کو دہراتے ہیں۔ آموزگار سے توقع کی جاتی ہے، امید کی جاتی ہے کہ وہ بولیں گے نہیں یا زبان کا استعمال نہیں کریں گے۔ اس طریقہ کار کو کیا کہیں گے؟ بچے کیا کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے استاد کر رہے ہیں اوسے اوسے وہ بھی کر رہے ہیں، اس کا انوکرم کر رہے ہیں، لیکن وہ بولیں گے نہیں، ہے نا، وہ بولیں گے نہیں۔ اس کو ہم کون سا طریقہ کہیں گے؟ نقل کا طریقہ، کل جسمانی رد عمل جس کو آپ ٹوٹل فزیکل رسپانس کہتے ہیں، ڈرامائی طریقہ، ترسیلی انداز نظر یعنی سنچاری طریقہ کار۔ تو 17 نمبر جو کوشچن ہے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، اس کو کہیں گے کل جسمانی رد عمل۔ اس کو کیا کہیں گے؟ کل جسمانی رد عمل، جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جسم کے اعضاء کو سہارا لے کر ہم کیا کرتے ہیں؟ زبان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 18 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ آئین ہند یعنی بھارتیہ سنویدھان کے 8ویں شیڈیول میں کتنی زبانوں کا اندراج ہے، شامل کیا گیا؟ 22 زبانیں، 18 زبانیں، 26 زبانیں، 1179 زبانیں۔ تو 22 زبانوں کو شامل کیا گیا ہے۔ 19 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ آموزگار کلاس روم کے مختلف ذرائع یعنی مختلف سادھن جیسے دیوار، کلاس، لائبریری اور سمعی بصری مواد یعنی آڈیو ویژول ایڈس کے ذریعے زبان سے روبرو ہوتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کہ بچے جو ہے جو کلاس روم کے مختلف سادھن ہیں اس کے روبرو ہوتا ہے اور اس سے سیکھتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ زبان کا حصول، زبان کی فہم، مواد سے ثروت مند ماحول یا مواد سے پر ماحول، حصوں کے ذریعے زبان کی آموزش، حصوں کے ذریعے زبان کی آموزش، اس کو کہیں گے مواد سے ثروت مند ماحول یا مواد سے پر ماحول، چونکہ یہاں پہ مواد موجود ہے اور اسی کے سہارے سے بچے کیا کر رہے ہیں؟ سیکھ رہے ہیں۔ 20 نمبر کوشچن ہے کہ متن پر طائرانہ نظر ڈالنے کا کیا مطلب ہے نا، جس کو اسکیمنگ کہتے ہیں۔ مخصوص تفاصیل کے لیے پڑھنا یعنی کچھ وششٹ ویاخیا کے لیے پڑھنا، متن کو بآواز بلند پڑھنا یعنی متن یعنی ٹیکسٹ کو آواز سے پڑھنا، معلومات کے لیے پڑھنا، عام معنی کے لیے پڑھنا، عام معنی کے لیے پڑھنا۔ بالکل یہی سے ہو جائے گا، کوئی خاص جو عام جو اس کا کانسیپٹ ہے متن کا اس کو جاننے کے لیے پڑھتے ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں طائرانہ نظر ڈالنا۔ 21 نمبر کوشچن ہے کہ لفظیات، تلفظ اور قواعد کا استعمال ہیں یعنی لفظیات کا استعمال، تلفظ کا استعمال، ویاکرن کا استعمال۔ لفظیات کہتے ہیں شبد کوش، تلفظ اچارن، قواعد ویاکرن، تو ان کا استعمال کیا ہے؟ غیر رسمی لسانی خام مواد ہیں، کلیہ کے حامل زبان کے خام مواد ہیں، معنی کے حامل زبان کے خام مواد ہیں، لسانیاتی پہلو کے حامل زبان کے خام مواد ہیں۔ خام مواد یعنی کچا مواد ہے نا۔ تو لفظیات، تلفظ اور قواعد کا استعمال جو ہوتا ہے دوستو، یہ ہوتا ہے کلیہ کے حامل زبان کے خام مواد، کلیہ کے حامل زبان کے خام مواد ہیں جس کا سہارا لے کر آپ زبان کو سیکھتے ہیں۔
22 نمبر کوشچن ہے کہ عام لفظیات کیا ہیں؟ ہمارے بولنے لکھنے میں استعمال ہونے والے الفاظ۔ 2 ہے کسی کے بولے جانے والے الفاظ کی پہچان۔ 3 ہے پڑھتے ہوئے لفظوں کو پہچاننا۔ 4 ہے ہماری سمجھ میں نہ آنے والے الفاظ۔ تو عام لفظیات جو ہوتا ہے ہمارے بولنے لکھنے میں استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عام لفظیات کہتے ہیں، سامانیہ شبد کوش کہتے ہیں۔ 23 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے، ترتیبی معلومات آموزگار کے لیے معاون ہوتی ہے، یعنی سسٹمیٹک انفارمیشن ہے نا، ترتیبی معلومات آموزگار کے لیے معاون ہوتی ہے کس میں؟ زبان کے بارے میں معلومات کی آموزش میں، پہلے کلیہ اور پھر اس کے استعمال کی آموزش میں، بات چیت میں قواعد کے اصولوں کا اطلاق یعنی استعمال کرنے میں، زبان کی قواعد کے اصولوں پر دسترس میں یعنی مہارت حاصل کرنے میں۔ تو ترتیبی معلومات جو ہے یہ آموزگار کے لیے معاون ہوتا ہے بات چیت میں قواعد کے اصولوں کا اطلاق یعنی استعمال کرنے میں۔ 23 کا 3 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 24 نمبر کوشچن ہے کہ لکھنے کے کس انداز نظر یعنی طریقہ، لکھنے کے کس انداز نظر کو لکھنے کے ذریعے لکھنے کی آموزش قرار دیا جاتا ہے، یعنی لکھنے کے مادھیم سے لکھنے کی آموزش، لکھنے کے مادھیم سے لکھنے کا ادھیگم کس کو کہا جاتا ہے؟ پیداواری انداز نظر کو، لکھنے کے ترتیبی انداز نظر کو، املا کو یا تلخیص کو۔ تو 24 نمبر کوشچن جو ہے لکھنے کے ترتیبی انداز نظر کو یعنی ترتیب سے لکھنا، سسٹمیٹک طور پہ لکھنا، اسی کو ہم کہتے ہیں لکھنے کے ذریعے لکھنے کی آموزش۔ لکھنے کے ذریعے لکھنے کی آموزش کہتے ہیں لکھنے کے ترتیبی انداز نظر کو۔ ٹھیک ہے دوستو، اچھا لگ رہا ہوگا۔ 25 نمبر کوشچن ہے، درج ذیل میں سے کون ادراجی یا ارتشاحی تحریری عمل ہے؟ کہ نمن میں سے جو ہے کون ادراجی یا ارتشاحی تحریری عمل ہے؟ یہ تصور کریں کہ آپ کہانی میں ایک لڑکے کا کردار ادا کر رہے ہیں اور اپنے دوست کو ایک خط لکھنا ہے جس میں سفر کے دوران ایک اجنبی یعنی انجان سے ملاقات اور دوسرے تجربات یعنی انوبھو کو بیان کرنا ہے۔ 2 ہے کہ ناگپور جانے کے لیے ریلوے ٹکٹ کا ریزرویشن فارم بھرنا ہے۔ 3 ہے جتنی بار ممکن ہو نظم کو پڑھیں اور نظم کی تلخیص لکھیں یعنی خلاصہ لکھیں۔ 4 ہے ایک پیڑ کی خود نوشت سوانح عمری تحریر کریں۔ تو دوستو یہاں پہ جو ہے ادراجی یا ارتشائی تحریر جو ہے وہ 1 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ 26 نمبر کوشچن ہے کہ مواد میں تدریس یا تدریسات کو سمونا، خالی جگہ ہے کہ مواد میں تدریسات کو سمونا شامل کرنا یعنی وشے وستو میں پاٹھکرم کو شامل کرنا، یہ کیا ہے؟ مواد کے مشمولات کی توثیق، مواد کی انحصاریت، استاد کا تدریسیاتی ادراک، مواد کا تدریسیاتی احساس۔ تو مواد میں تدریسیات کو شامل کرنا اس کو کہتے ہیں مواد کا تدریسیاتی احساس۔ کیا کہتے ہیں؟ مواد کا تدریسیاتی احساس۔ 7 نمبر کوشچن ہے کہ استاد درج ذیل سرگرمی ہر روز منعقد کرتا ہے یعنی ہر روز کرتا ہے، پوری کلاس کو 5 گروپ میں تقسیم کرتا ہے اور عام روزمرہ کے موضوع یعنی جو ڈیلی سے سمبندھت ہیں، عام روزمرہ کے موضوعات یا تقریب وغیرہ کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے کہتا ہے، اور پھر ہر گروپ کے ایک فرد کو یعنی ایک شخص کو، ایک بچے کو دوسرے گروپ سے پوری کلاس کی سرگرمی کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے کہتا ہے، وہ کس چیز کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا یعنی اس کے ذریعے سے وہ استاد جو ہے کس چیز کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بنیادی ترسیلی مہارتوں کو، وقوفی طور پر ترقی یافتہ لسانی مہارتوں کو، مباحثے کی مہارت کو، گروپ میں بحث و مباحثہ کو۔ تو دوستو وہ بنیادی ترسیلی مہارتوں کو یعنی بیسک سنچار کی مہارت کو کیا کر رہا ہے؟ ڈیولپ کر رہا ہے۔ 28 نمبر کوشچن ہے کہ تدریسی آموزشی عمل کے دوران ہے نا، شکشن ادھیگم پرکریا کے دوران، تدریسی آموزشی عمل کے دوران
طلبا کی پیش رفت یعنی پرگتی کی نگرانی یعنی دیکھ بھال کرنے اور اسے بہتر بنانے کے لیے وضع کردہ انداز قدر، یعنی اس کے لیے کہ بچے کی پرگتی کو دیکھنے کے لیے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے جو ملیانکن کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ آموزگار کا انداز قدر ہے، یعنی اسسمنٹ آف لرنر، ہے نا۔ دوسرا آموزش کے لیے انداز قدر یعنی اسسمنٹ فور لرننگ، تیسرا آموزش کا انداز قدر اسسمنٹ آف لرننگ، اور انداز قدر بطور آموزش اسسمنٹ ایز لرننگ۔ تو دوستو آسان ہے کہ ہم جو چونکہ پیش رفت کو جاننا چاہ رہے ہیں، پرگتی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو ہم کہہ دیں گے کہ آموزش کے لیے انداز قدر اسسمنٹ فور لرننگ۔ جی آسان ہے۔ 29 نمبر کوشچن ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 2022 میں کلاسیکی زبان کے خالی جگہ مطالعے کی سفارش کی جاتی ہے کہ کلاسیکی زبان کو کس طور پر شامل کرنے کی بات کی گئی ہے قومی تعلیمی پالیسی 2020 میں۔ سہ لسانی فارمولے میں ایک زبان کے طور پر، لازمی زبان کے طور پر، اضافی متبادل کے طور پر، ثانوی زبان کے طور پر، ثانوی زبان کے طور پر۔ تو قومی تعلیمی پالیسی 2020 میں کلاسیکی زبان، چونکہ میں سیٹیٹ کے آفیشیل آنسر کی سے بتا رہا ہوں، آپ کو اگر شک ہے تو آپ بھی 20 دسمبر 2021 پیپر 2 کے کوشچن کو جا کے دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس کا صحیح جو جواب ہوگا وہ 3 نمبر آپشن ہو جائے گا کہ کلاسیکی زبان کو اضافی متبادل کے طور پر شامل کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ اور آپ کو میں نے بتایا 20 دسمبر 2021 پیپر 2 کے کوشچن کو آپ جا کے دیکھ لیں، کوشچن نمبر 119 وہاں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ 30 نمبر کوشچن ہے کہ استاد اپنی کلاس کو 2 کے جوڑوں میں تقسیم کرتا ہے اور 18 جملوں پر مشتمل ایک کہانی انہیں دیتا ہے۔ ایک جوڑے کے پاس طاق جملے یعنی آڈ ہیں اور باقی جملے خالی ہیں، جبکہ دوسرے جوڑے کے پاس جفت یعنی ایون جملے چھپے ہوئے ہیں اور طاق جملوں کی جگہ خالی ہے۔ تمام جوڑوں کو باہم ملا کر جملوں کو پڑھ کر سنانا اور کہانی کو مکمل لکھنا ہے۔ اس میں سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا شامل ہے۔ اس سرگرمی کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی استاد کیا کرتے ہیں کہ جتنے بچے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں کہ 2 کے جوڑے میں بانٹ دیتے ہیں اور ان کے پاس ایک کہانی ہوتی ہے جس میں کیا ہوتے ہیں 18 لائن ہوتے ہیں۔ تو پہلا لائن پہلے گروپ کو دیے، دوسرا دوسرے کو، تیسرا پہلے کو، چوتھا دوسرے کو، یعنی آڈ ایون میں، اور اس کو ملا کے پھر کہانی کو پورا کرنے کی کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا سب شامل ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ باہمی املا، گروپ میں املا، جملوں میں املا، اقتباس میں املا۔ تو اس کو ہم کہیں گے باہمی املا۔ کیا کہیں گے اس کو؟ باہمی املا کہیں گے، چونکہ یہ آپس میں بات چیت کر کے جملہ کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ 31 نمبر کوشچن ہے کہ درج ذیل میں سے کون سا بیان زبان کے بارے میں درست ہے؟ درج ذیل یعنی نمن، درج ذیل میں سے کون سا بیان زبان کے بارے میں درست ہے؟ زبان یعنی بھاشا، یہ نظاموں کا نظام ہے، یعنی یہ سسٹمز آف سسٹم ہے، یہ منظم ہے، یہ اصولوں اور مستثنیات کا اصول ہے، یہ خیالات و نظریات کا ایک نظریہ ہے۔ تو زبان کے بارے میں جو درست ہے سیٹیٹ کے آفیشیل آنسر کی کے انوسار، آپ 21 دسمبر 2022 پیپر 1 کے سوال ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ یہ نظاموں کا نظام ہے، یہ سسٹمز آف سسٹم ہے۔ چلیے 32 نمبر کوشچن ہے کہ کثیر لسانیت پر مبنی مادری زبان کا مطلب ہے۔ کثیر لسانیت یعنی بہو بھاشکتا، مبنی یعنی آدھارت، تو کثیر بہو بھاشکتا پر آدھارت ماتر بھاشا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہو بھاشکتا پر آدھارت ماتر بھاشا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا ابھیپرائے ہے؟ طلباء اپنی اسکولی زندگی کا آغاز مادری زبان سے کرتے ہیں، یعنی پرارمبھ، آغاز یعنی پرارمبھ، اور وقت کے ساتھ دوسری زبانیں سیکھتے جاتے ہیں۔ 2 ہے سبھی طلباء آموزگاروں کی تمام مادری زبانیں سیکھتے ہیں۔ 3 ہے کہ سبھی سرکاری زبان ہندی سیکھتے ہیں۔
4 ہے کہ سبھی آموزگاروں کو یعنی لرنر کو ہندی، انگریزی اور گھر میں بولی جانے والی زبانوں کو سیکھنا پڑے گا۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہو جائے گا وہ 1 نمبر آپ کا آپشن ہو جائے گا کہ کثیر لسانیت پر مبنی مادری زبان کا مطلب ہے طلباء اپنی اسکولی زندگی کا پرارمبھ ماتری بھاشا سے کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ دوسری زبانیں سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ 33 نمبر کوشچن ہے کہ جب بچے اسکول جانا شروع کریں تو ان کے لیے زبان کی تدریس کا مثالی یعنی آئیڈیل طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ انہیں حروف تہجی یعنی الفابیٹ لکھنا سکھانا چاہیے، انہیں نظمیں اور گانا گانے کی مشق یعنی ابیاس کرانی اور کہانی سنانا چاہیے۔ 3 ہے انہیں مثالوں کے ساتھ یعنی ادہرن کے ساتھ قواعد کی تعلیم اور پھر حروف تہجی لکھنا سکھانا چاہیے۔ 4 انہیں لفظوں اور محاوروں کے ہجے بتانا چاہیے۔ تو اس کا صحیح ہوگا کہ انہیں نظمیں اور گانا گانے کی مشق کرانی اور کہانی سنانا چاہیے، جو ہم اکثر اس کا استعمال کرتے ہیں۔ 34 نمبر کوشچن ہے کہ استاد ایک جانچ کا منصوبہ تیار کرتا ہے تاکہ اپنے آموزگاروں کی تحریر کے خراب پیٹرن کی وجہ جان سکے کہ بچے خراب کیوں لکھ رہے ہیں۔ اس بذریعے یعنی کس کے مادھیم سے؟ مہارتی جانچ کے مادھیم سے، حصولیابی جانچ کے مادھیم سے، تشخیصی جانچ کے مادھیم سے یا صلاحیت کی جانچ کے مادھیم سے۔ آسان ہے کہ چونکہ وہ بچوں کی کمزوریوں کا پتہ لگانا چاہ رہا ہے تو اس کو ہم تشخیصی جانچ کہیں گے، ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کہیں گے۔ 35 نمبر کوشچن ہے کہ زبان کی تدریس و آموزش کا کون سا طریقہ اس کی وکالت کرتا ہے کہ زبان کی آموزش کا اہم پہلو اس کا استعمال ہے، کہ زبان کی آموزش کا جو اہم پہلو ہے وہ اس کا استعمال ہے، پریوگ ہے۔ قواعد کے وضاحت کا طریقہ یعنی ویاکرن کے ویاکیا کا طریقہ، درست طریقہ ڈائریکٹ میتھڈ، ترسیلی طریقہ یا گفتگو کا طریقہ، کل طبیعی رد عمل۔ تو 35 کا 3 نمبر صحیح ہو جائے گا کہ ترسیلی طریقہ وہ اس بات کی وکالت کرتا ہے کہ زبان کی آموزش کا جو اہم پہلو ہے وہ اس کا استعمال یعنی اس کا پریوگ ہے۔ 36 نمبر کوشچن ہے کہ درج ذیل میں سے کون زبان کی تدریس و آموزش کا مواد وشے وستو نہیں سمجھا جاتا ہے؟ درسی کتاب، اخبار، کمپیوٹر سافٹ ویئر، استاد کی زبان۔ تو یہاں پہ دیا گیا ہے جو سی ٹیٹ نے اپنے آفیشیل آنسر کی میں دیا ہے وہ دیا ہے استاد کی زبان، استاد کی زبان۔ ٹھیک ہے، چلیے 37 نمبر میں نے آپ کو بتا دیا 21 دسمبر 2021 پیپر 1، آپ جا کے دیکھ لیں گے، اگر آپ کو شک ہے تو، نہیں ہے تو یقین کیجیے۔ 37 نمبر کوشچن ہے کہ درج ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے یعنی صحیح ہے؟ پہلی زبان دوسری زبان کی آموزش میں ہمیشہ حائل ہوتی ہے یعنی رکاوٹ ہوتی ہے۔ دوسرا ہے دوسری زبان پہلی زبان کی آموزش میں ہمیشہ حائل ہوتی ہے یعنی اس کا الٹا پہلے کا۔ تیسرا ہے دوسری زبان کی آموزش پورے طور پر ہدف زبان میں ہونا چاہیے یعنی لکچھ بھاشا میں ہونا چاہیے۔ اور چوتھا آپشن ہے کہ ایک زبان دوسری زبان کی آموزش میں معاون و مددگار ہوتی ہے یعنی سہایک ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، یہ بات صحیح ہے، 4 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 38 نمبر کوشچن ہے کہ استاد اپنے طلباء سے جوڑوں میں خیالات یکجا کرنے، جو وچار ہیں ان کو اکٹھا کرنے، خاکہ تیار کرنے، اقتباس کی شکل میں فروغ دینے کے لیے خیالات قلم بند یعنی لکھنے، انہیں بہتر بنانے اور پھر مربوط اقتباس کی شکل میں یعنی سمبندھت پیسیج کی شکل دینے کے لیے ایڈٹ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس طرح لکھنے کے بارے میں بتانے کے لیے وہ تدریس کا کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ لکھنے کا ماحصل انداز، لکھنے کا عملی انداز، ترسیلی طریقے انداز، لکھنے کی مشق۔ تو اس کو کہتے ہیں لکھنے کا عملی انداز، لکھنے کا عملی انداز کہتے ہیں۔ 38 نمبر کوشچن کا 2 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 39 نمبر کوشچن ہے کہ آموزش کی ابتدائی سطح پر نظمیں اور گانے معاون ہوتے ہیں۔ آپ نے ابھی پڑھا تھا پیچھے کوشچن میں کہ ابتدائی سطح پر ہم نظمیں اور گانے کا سہارا لیتے ہیں۔
وقوفی یعنی کوگنیٹیو جسمانی یعنی فزیکل، جذباتی یعنی ایموشنل، وقوفی جسمانی جذباتی اور زبان کے فروغ میں، جسمانی فروغ اور حرکی مہارتوں میں یعنی سائیکو موٹر اسکل میں، آموزگار کی نظمیں اور گانے یاد کرنے میں، گانے جسمانی حرکت اور نفسی حرکی مہارتوں میں۔ تو آموزش کی ابتدائی سطح پر نظمیں اور گانے یہ جو ہے معاون ہوتے ہیں وقوفی، جسمانی اور جذباتی اور بھاشا کے فروغ میں، یعنی 1 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا آپ کا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 40 نمبر کوشچن ہے کہ طلباء کے افسانہ پڑھ لینے کے بعد استاد، یعنی افسانہ آپ جانتے ہیں اردو میں ہوتا ہے افسانہ، طلباء کے افسانہ پڑھ لینے کے بعد استاد ایک سوال قائم کرتا ہے جیسا کہ آپ نے افسانے میں پڑھا۔ اب آپ تصور کریں، یعنی آپ ایک ایزیوم کریں، مان لیں کہ آپ افسانے کا اصل کردار رومی ہیں اور آپ پر جو کچھ گزرا ہے اس کے بارے میں اپنے دوست کو ایک خط لکھنا ہے۔ اس طرح کے سوالات کس زمرے میں آتے ہیں، کس حصے میں آتے ہیں؟ استنباطی سوال کہیں گے اس کو، اطلاعاتی سوال کہیں گے، ارتشاحی سوال کہیں گے، سوال لکھنا کہیں گے۔ تو اس کو کہیں گے ارتشاحی سوال۔ کیا کہیں گے؟ ارتشاحی سوال۔ بہت آسان سوال تھا۔ 41 نمبر کوشچن ہے کہ معاونتی تدریس کا مقصد ہے۔ معاونتی تدریس کہتے ہیں کوآپریٹیو لرننگ، کولیبریٹیو لرننگ۔ تو معاونتی تدریس کا مقصد ہے طلباء کی آموزش کو بہتر بنانا، طلباء کی آموزش اور استاد کی تدریس دونوں کو بہتر بنانا۔ 3 ہے امتحان میں طلباء کی کارکردگی کو یعنی پرفارمنس کو بہتر بنانا۔ 4 ہے کلاس کی کارکردگی کو بہتر بنانا۔ تو معاونتی تدریس جو ہے اس کا مقصد ہے کہ طلباء کی آموزش اور استاد کی تدریس دونوں کو بہتر بنانا۔ 42 نمبر کوشچن ہے کہ بولتے وقت صحیح جگہ پر صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح لفظوں کا استعمال کیا کہلاتا ہے؟ کہ بولتے وقت صحیح جگہ پہ بولنا، صحیح تلفظ کے ساتھ بولنا، صحیح لفظوں کا استعمال کرنا۔ بولنے کا طریقہ، بولنے میں قواعد کا استعمال، زبان کی تفہیم، زبان میں غور و فکر۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو اس کا 1 نمبر ہوگا کہ بولنے کا طریقہ۔ کیا ہوگا؟ بولنے کا طریقہ۔ جی 43 نمبر کوشچن ہے کہ نئے ذخیرہ الفاظ کی تدریس کے وقت استاد کو چاہیے کہ ذخیرہ الفاظ یعنی شبد کوش، جب بچے کو نئے شبد کوش سکھا رہے ہیں تو اس وقت استاد کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے آسان زبان میں معنی لکھیں، دوسرا ہے دوسرے الفاظ کے ساتھ انہیں استعمال کرے، تیسرا ہے جتنی بار ممکن ہو آموزگاروں کو سیاق یعنی سندربھ میں لفظوں کے استعمال کے قابل بنائے، چوتھا طلباء سے انہیں یاد کرنے اور جہاں ضروری ہو انہیں دوبارہ استعمال کرنے کے لیے کہے۔ تو 43 کا 3 ہو جائے گا کہ جتنی بار ممکن ہو آموزگاروں کو سیاق میں لفظوں کے استعمال کے قابل بنائے۔ 44 نمبر کوشچن ہے کہ شاعری کی تدریس کا اہم مقصد کیا ہے؟ یعنی شاعری جو کی تدریس ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تفریح اور خوشی یعنی حظ، نظم میں قواعدی پہلوؤں کی آموزش کرنا، ذخیرہ الفاظ کی آموزش یعنی شبد کوش کا ادھیگم، شاعر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ تو شاعری کا تدریس کا جو اہم مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تفریح اور خوشی۔ کیا ہوتا ہے؟ تفریح اور خوشی۔ 45 نمبر کوشچن ہے توسیع مطالعے کا مقصد یعنی وستارت ادھین، ایکسٹینسو اسٹڈی، اس کا کیا مقصد ہے؟ خالی جگہ کو فروغ دینا۔ تو توسیع مطالعہ حظ کے لیے پڑھنا، امتحان کے لیے پڑھنا، معلومات کے لیے پڑھنا، مصنف کے بارے میں جاننے کے لیے پڑھنا۔ تو توسیع مطالعہ جس کو وستارت ادھین کہتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے حظ یعنی مزہ لینے کے لیے، لطف لینے کے لیے پڑھنا۔ اس کو ہم کہتے ہیں توسیعی مطالعہ، اسی کو ہم کہتے ہیں توسیعی مطالعہ۔ 46 نمبر کوشچن ہے جی، یہاں سے جو آپ کے کوشچن ہو رہے ہیں وہ 22 دسمبر 2021 پیپر 1 کے، ٹھیک ہے۔ چلیے 46 نمبر کوشچن ہے کہ ہر استاد کو زبان کی تدریس کے دوران چاہیے کہ صرف درسی کتاب پر مبنی یعنی آدھارت معلومات فراہم کرے۔ دوسرا ہے کہ درسی مواد کے علاوہ اضافی تدریسی مواد فراہم کرے یعنی ویکلپک، اضافی یعنی ویکلپک۔
3 ہے کہ درسی کتابوں کے علاوہ اضافی تدریسی مواد کا بوجھ نہ ڈالے، اور 4 ہے مجوزہ درسی کتاب سے آگے نہ جائے، یعنی جو درسی کتاب طے ہو گیا، فکس ہو گیا، اس سے آگے جانے کی آوشکتا نہیں ہے۔ تو 2 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا کہ درسی مواد کے علاوہ اضافی درسی مواد فراہم کرے، درسی کتاب سے بھی بتانا ہے اور اضافی درسی کتاب کا بھی سہارا لینا ہے۔ جی 47 نمبر کوشچن ہے کہ بچوں کی زبان بولنے کی صلاحیت آموزش کو اہم بنیاد فراہم کرتی ہے۔ بالکل، کہ جو بچے کی زبان ہے وہ آموزش کے لیے ایک اہم رکن ہوتا ہے، ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ درج ذیل میں سے کلاس روم کی کون سی مشق یعنی ابیاس زبان بولنے کی صلاحیت کو فروغ دے سکتی ہے؟ لفظوں کے صحیح تلفظ کی ایک ساتھ مشق کرنا، پسندیدہ کہانیوں پر مبنی رول پلے میں شرکت، تیسرا ہے اجتماعی یا انفرادی طور پر یعنی ویکتیگت اور ساموہک، اجتماعی یعنی ساموہک، انفرادی یعنی ویکتیگت، ساموہک یا اجتماعی طور پر لفظوں کو یاد کرنا اور ان کی نظم خوانی کرنا یعنی اس کو پڑھنا، چوتھا استاد کے ساتھ درسی کتاب میں دی گئی کہانی کو اجتماعی طور پر یعنی ساموہک طور پر پڑھنا۔ تو دوستو اس کے لیے 47 نمبر جو کوشچن ہے اس کا 2 آپشن جو صحیح ہو جائے گا کہ پسندیدہ کہانیوں پر مبنی رول پلے میں شرکت کرنا، یہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 48 نمبر کوشچن ہے کہ دفعہ 350A کے مطابق لسانی اقلیت کہتے ہیں بھاشائی الپ سنکھیک کو، ہے نا؟ تو دفعہ 350A کے مطابق لسانی اقلیتوں کے بچوں کو مناسب سہولیات، ہے نا، مناسب سہایتا فراہم کرنی چاہیے۔ ان کی آبادی میں اسکول کی، بنیادی سطح تک مڈ ڈے میل کی، بنیادی سطح پر مادری زبان میں تعلیم کی، اور چوتھا ہے بنیادی سطح پر کھلونے اور دوسرے آموزشی مواد کی۔ تو دفعہ 350A جو ہے وہ لسانی اقلیتوں کے لیے کس چیز کی بات کرتا ہے؟ بنیادی سطح پر مادری زبان میں تعلیم کی، اس کی وکالت کرتا ہے، اس کی بات کرتا ہے۔ 49 نمبر کوشچن ہے کہ ہندوستان کی زبان کی تعلیمی پالیسی میں سنسکرت نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ کلاسیکی زبان، سہ لسانی فارمولے کا حصہ، سرکاری زبان، ایک جدید ہندوستانی زبان۔ تو سنسکرت جو ہے وہ سرکاری زبان نہیں ہے، سنسکرت کیا نہیں ہے؟ سرکاری زبان نہیں ہے۔ 50 نمبر کوشچن ہے کہ ایک جملہ سننے کے بعد بچہ اسے سمجھنے کے لیے اس کی معلومات کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ دیتا ہے، یہ ہے نیچے سے اوپر کا عمل، اوپر سے نیچے کا عمل، استقرائی عمل، استخراجی عمل۔ تو اس کو ہم کہیں گے نیچے سے اوپر کا عمل، کہ جملہ کو سننے کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کے پھر پورے جملے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو 50 نمبر کوشچن اس کا ایک آپشن کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 51 نمبر کوشچن ہے کہ پڑھنے میں نیچے سے اوپر کا نظریہ زور دیتا ہے کس پر؟ کہ نیچے سے اوپر کا نظریہ کس پہ زور دے گا؟ پہلے جملہ، پھر الفاظ، پھر رکن، پھر حرف، دوسرا حرف، رکن، لفظ، جملہ، تیسرا ہے رکن، تصویر، رسم الخط، آواز، چوتھا ہے آواز، رسم الخط، تصویر اور رکن۔ تو اس کا صحیح جو ہو جائے گا وہ 2 ہو جائے گا کہ پہلے حرف کو سیکھا جائے گا، پھر رکن کو سیکھا جائے گا، پھر لفظ کو سیکھا جائے گا، پھر جملے کو سیکھا جائے گا، چونکہ نیچے سے اوپر کا طریقہ اپنانا ہے۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 52 نمبر کوشچن ہے کہ ابتدائی مطالعے کی درسی کتابوں میں زیادہ تر اسباق ہوتے ہیں، یعنی زیادہ تر سبق ہوتے ہیں، کہ ابتدائی مطالعے یعنی پرارمبک لیول کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر جو سبق ہوتے ہیں جو ایک وقت میں واحد آواز پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی ایک وقت میں ایک دھونی پر آدھارت ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ 2 شبدی اکچھر، ہے نا، 2 اکچھر والے شبد، 3 اکچھر والے شبد، تو وہ ایک ہی طرح کے سننے میں لگتے ہیں۔ اس طرح کے مواد ہیں۔ اس طرح کے مواد کیوں ہوتے ہیں؟ معاون ہوتے ہیں یعنی سہایک ہوتے ہیں، کیونکہ بچے ایک وقت میں ایک مخصوص پہلو پر ہی توجہ دیتے ہیں۔
दूसरा है गैर मुआविन होते हैं, यानी सहायक नहीं होते हैं, क्योंकि महदूद तवज्जो यानी लिमिट ध्यान अक्सर गैर मंतकी जुमलों का सबब बन जाती है। 3 है कि मुआविन होते हैं क्योंकि वो पढ़ने के लिए यक खती और दर्जा बंद रवैये को अपनाते हैं। 4 है गैर मुआविन होते हैं क्योंकि वह निसाब के बोझ में इजाफा करते हैं। तो 52 नंबर जो क्वेश्चन है इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये जो तरीका है कि एक तरह के आवाज़ जो शामिल होते हैं सबक में ये मुआविन होते हैं क्योंकि बच्चे एक वक्त में एक मखसूस पहलू पर ही तवज्जो दे पाते हैं, ध्यान दे पाते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों को लिखने की तदरीसी के दौरान दर्ज झेल में से कौन सबसे ज़्यादा मौजू है यानी मुनासिब है, कि जब बच्चों को लिखने की तदरीस दे रहे हैं, शिक्षण दे रहे हैं, तो उस दौरान सबसे ज़्यादा मुनासिब क्या होगा। बच्चों से कहा जाए कि वो उस ज़बान के हरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट्स लिखें। लिखावट को बेहतर बनाने के लिए एक ही जुमले को बार बार लिखने के लिए कहा जाए। तीसरा, उन्हें अपने ख्यालात नज़रियात कलमबंद करने का मौका फराहम किया जाए, कि उनके जो विचार हैं, उनके दृष्टिकोण हैं, उसको लिखने का अवसर दिया जाए। और चौथा है कि उन्हें याद करने और मखसूस मौजू पर यानी विशिष्ट टॉपिक पर लिखने के लिए कहा जाए। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि उन्हें अपने ख्यालात व नज़रियात कलमबंद करने का क्या हो, मौका फराहम किया जाए, ये सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि अपने तलबा के लिए अदब अतफाल कहते हैं बाल साहित्य को। अदब अतफाल किसको कहते हैं, बाल साहित्य। तो अपने तलबा के लिए अदब अतफाल मुंतखब करने का सबसे अहम पहलू क्या होगा, यानी जब अपने बच्चों के लिए आप अदब अतफाल का चयन करेंगे तो आपके लिए सबसे जो मौजू जो अहम चीज़ होगी वो क्या होगी, आसान ज़बान, मुसन्निफ यानी लेखक शायर की शोहरत, बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी, हिंदुस्तानी सकाफत में पैवस्त अदब। तो आपके ध्यान में जो सबसे अहम चीज़ होगी वो होगी बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी। 55 नंबर क्वेश्चन है कि खुद ज़बान सीखने और ज़बान की आमोजिश में बुनियादी फ़र्क क्या है, यानी खुद से ज़बान सीखना जिसको आप भाषा अर्जन कहते हैं और ज़बान की आमोजिश जिसको भाषा अधिगम कहते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। पहला है दूसरी ज़बान के लिए आमोजिश के उसूल होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि उस्ताद शागिर्द के माबैन यानी दरमियान रिश्ता। तीसरा है ज़बान का माहौल और चौथा है ज़बान से मुताल्लिक़ पढ़ने का मवाद। तो दोस्तों सही जो ऑप्शन है वो है ज़बान का माहौल, कि आपको अज़ खुद ज़बान सीखने में ज़बान का माहौल मिल जाता है इसलिए आप खुद से सीख लेते हैं, लेकिन ज़बान की आमोजिश के लिए जो जिस ज़बान का आप आमोजिश करते हैं उसका माहौल नहीं मिलता है तो उसको आप सीखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि ज़बान की आमोजिश में महारत हासिल करने के लिए दर्ज झेल में से कौन ज़रूरी नहीं है। दुरुस्तगी यानी स्वस्थ, रवानी धारा प्रवाहिता, मौजूनियत महारत। तो 56 नंबर जो है इसके लिए महारत का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दुरुस्तगी का होना, रवानी का होना, मौजूनियत का होना, इन तमाम चीज़ों का होना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो तैयार करने के 3 अहम मराहिल हैं, कि पोर्टफोलियो तैयार करने के 3 अहम मराहिल कौन कौन हैं, है ना। जब पोर्टफोलियो आप बच्चों का तैयार करते हैं तो उसके मराहिल होते हैं, उसके स्टेप्स होते हैं। तो वो 3 स्टेप कौन हैं, यकजा करना यानी इकट्ठा करना, तकसीम करना यानी बांटना, मजम्मत करना यानी उसकी बुराई बयान करना। दूसरा है यकजा करना, मुंतखब करना यानी सेलेक्ट करना, गौर करना। तीसरा तजर्बा करना यानी अनुभव करना, निशान जद करना यानी पहचान करना, तैयार करना। और चौथा लामरकजियत तय्युन कदर यानी मूल्यांकन, पेशकश यानी प्रेजेंटेशन। तो पोर्टफोलियो तैयार करने के जो 3 अहम मराहिल हैं वो है यकजा करना। सबसे पहले आप कंटेंट को या अवधारणाओं को इकट्ठा करते हैं, फिर उसको सेलेक्ट करते हैं और फिर उसमें गौर व फिक्र करते हैं। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है
درج ذیل میں سے کس کا استعمال بولنے کی مہارت کے اندازہ قدر یعنی ملیانکن میں نہیں ہوتا ہے؟ 1 نمبر آپشن ہے رول پلے، 2 ہے دکھانا اور بتانا، 3 ہے خالی جگہوں کو پر کرنا یعنی بھرنا جس کو آپ فل ان دا بلینک کہتے ہیں، 4 نمبر آپشن ہے کہ تصویری وضاحت کرنا یعنی چتر کی ویاکھیا کرنا۔ تو بولنے کی مہارت کی بات ہو رہی ہے، تو بولنے کی مہارت کے اندازہ قدر میں کون شامل نہیں ہے؟ تو خالی جگہوں کو پر کرنا، اس میں بولنا شامل نہیں ہے۔ رول پلے کرنا، دکھانا اور بتانا، تصویری وضاحت کرنا، اس میں بولنا شامل ہے۔ تو یہ آپشن کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 59 نمبر کوشچن ہے کہ بولنے کی اچھی سرگرمی گتیودھی وہ ہے جہاں مادری زبان ختم ہو جائے، شرکت غیر مساوی یعنی برابری کا نہ ہو، ہے نا، جس میں پارٹیسپیشن جو ہے وہ برابری کا نہ ہو۔ تیسرا، آموزگار زیادہ باتیں کرتے ہوں۔ چوتھا ہے اساتذہ یعنی استاد کی جمع اساتذہ ہے، اساتذہ زیادہ مدد کرتے ہوں۔ تو بولنے کی اچھی سرگرمی وہ ہوتی ہے جہاں آموزگار زیادہ سے زیادہ باتیں کرتے ہو، اس کو بولنے کی صحیح سرگرمی، اچھی سرگرمی مانا جاتا ہے۔ اور آخری کوشچن آج کا ہمارے سامنے ہے کہ بلند خوانی یعنی آواز سے پڑھنا، کہانی سنانا، مباحثے کرنا، ڈسکشن کرنا، بات چیت کرنا، کس کی مثالیں ہیں، کس کے ادہرن ہیں؟ بغور سماعت کی یعنی دھیان سے سننے کی، توسیع سماعت کی یعنی وستارت سننے کی، مجہول سماعت کی یعنی انجان سننے کی، اور متوازی سماعت کی کس کی ہے؟ تو بلند خوانی کرنا، کہانی سنانا، مباحثے کرنا، ڈسکشن کرنا اور بات چیت کرنا، یہ بغور سماعت کی یعنی دھیان سے سننے کی کیا ہے؟ ادہرن ہے۔ تو دوستو، چونکہ میں آپ کو ان تمام سوالات کو کرا چکا ہوں لیکن ایک جگہ نہیں کرایا تھا، تو میں نے ایک جگہ آپ کو کرانے کی کوشش کی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سیشن اچھا لگا ہوگا اور 60 کوشچن کو کتنے آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ آپ نے پورا کر لیا ہے۔ چلیے ان کوشچنس کو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کیجئے، بنائیے، موک ٹیسٹ کے طور پہ، آبجیکٹو کے طور پہ، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے امتحان کو کی تیاری کو جاری رکھیے۔ انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو اس کے اوپر لے کر آؤں گا، اور آپ کا آن لائن والا جو آپ کا مسئلہ رہے گا اردو کا، وہ لگ بھگ چاہے آپ پیپر 1 کے کر رہے ہو، چاہے پیپر 2 کی تیاری کر رہے ہو، آپ کا یہ مسئلہ پیڈاگوجی والا مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو اقتباس کیسے بنایا جاتا ہے اور آسانی سے آپ کو اقتباس میں 15 میں سے 15 نمبر کیسے حاصل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو جا کے اس ویڈیو کو دیکھیے، اور آپ اگر پیڈاگوجی میں سے اتنے نمبر حاصل کر لیتے ہیں اور پھر پیسیج میں سے آپ کے اچھے نمبر آتے ہیں، تو امید رکھیے کہ آپ کے جو پیپر 1 اور پیپر 2 ہیں، اردو اور ہندی، جو لوگ جو رکھے ہوں گے، تو اس سے ملا کے اگر آپ کو 50+ نمبر آ جاتا ہے تو آپ کے لیے سی ٹیٹ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ سیشن آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگتا ہے تو کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہیے۔ لوگوں کا فائدہ ہوگا، اردو کا فائدہ ہوگا۔ اردو کو ہم کو فروغ دینا ہے، اردو کی ہم کو خدمت کرنا ہے نا۔ جب اردو کا فروغ ہوگا تو آپ کا فروغ ہوگا، نہیں تو یہ زبان کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگ اس کی طرف دھیان دے رہے ہیں اور اس پہ محنت کر رہے ہیں۔ آپ بھی محنت کیجیے۔ آپ کے طور پر اس اردو کے لیے کیا محنت ہو سکتی ہے؟ تو آپ اردو میں جو ہے زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کیجیے، اور
آپ نے جو سیکھا ہے دوسروں کو سکھانے کی کوشش کیجئے. کبھی یہ نہ کہیے کہ مجھے اردو نہیں آتی ہے، میں نے کبھی اردو نہیں پڑھا ہے. اس طرح کی باتیں نہ کرنا چاہیے. چلیے دعاؤں میں یاد رکھیے اور امتحان کی اچھی سے تیاری کیجیے. شکریہ.